تو پچھلی بار بھی میں کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل پایا، اور جی آج اتنا موقع دیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس سے آپ کو یہ مضبوطی ملے گی۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام والا میں تو مان لی غلطی کو ٹال گئے، لیکن اس سے تو بھاری غلطی ہو گئی تقریری قسم کی۔ جی ہاں جی ہاں، وہی تقریر تو ہے نا، اصل میں آپ کی بات درست ہے، کیونکہ قرآن اصل میں تقریر ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کوئی ایک، کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ جی قراءتیں ہیں، اس کو کچھ لوگ برؤوس ممسحو برؤوسکم کہتے ہیں، اور جو ہے کچھ لوگ اس کو کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں، تو اب وہ جو ہے وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ کہتے ہیں۔ نہیں وہ وَأَرْجُلِكُمْ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے کا جو ہے، بے جو حرف جر ہے اس کا یہ مجرور ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وَأَرْجُلَكُمْ جو کہتے ہیں وہ جو ہے اس کو فَغْسِلُوا کے ساتھ جو ہے اس کا عطف بتاتے ہیں۔ نہیں مطلب کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تین وضو کا دھونا تھا تو تینوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور جس جی کو سر پر مسح کرنا تھا وہ ایک جی اکیلا ہے، اس کو الگ جی ہونا چاہیے تھا، لیکن تقریری جی قسم کے کارن ہی غلطی ہوئی، جی، اور اس سے کیونکہ دیکھیں کہ اس دو میں مسلمانوں دو الفاظ کیا ہیں تفرقے ہو گئے۔ قرآن کے، ہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وارجلکم الى الکعبین وامسحوا برؤوسکم، نہیں کیا ہے وہ، وایدیکم، ہاں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، دیا اس کو کے بعد وارجلکم بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد ہاں میں وامسحوا برؤوسکم ہونا چاہیے۔ یہ ہاں ہوتی ڈھنگ کی بات، یہ ہوتی ڈھنگ کی بات، ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ تقریر ہے، تو تقریر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ اسی لیے تو مثال دی نا، میں نے کسی سے کہا کہ بھائی آپ بازار سے آتے ہوئے آم لاؤ، امرود لاؤ اور انگور لاؤ، اور جو جی ہے جی پیپسی لاؤ، اور جو ہے لسی لاؤ اور کھیرا۔ ارے بھائی کھیرا جو ہے چونکہ کھائی جانے والی چیز ہے، یا پھر کھیرے کی جگہ میں اور کوئی پھل کا نام لے لوں، مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو ہے آم، جام اور بادام، اس کے بعد میں کہوں کہ لسی اور پیپسی، اس کے بعد میں جو ہے میں پھل رام کہہ دوں۔ ارے بھائی پھل اگر یہ ہے تو پھل کو بھی میں جو ہے پھلوں کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں تقریر میرے جو ہے، چونکہ میں یہ الفاظ آگے پیچھے کر گیا، کیونکہ وہ مجھے اپنے لفظوں پر گرپ نہیں ہے، تو اس طرح کی ہاں غلطی ہوتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے تقریر کا۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا ابھی، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن تقریر ہے، لیکن ہمارے مومنین نہیں مانتے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تحریر ہے۔ جی جن کو ملکہ ہوتا ہے وہ تقریر میں بھی اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ ان کو اتار جی لو تو اس میں جی گرامر جی کی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ٹیچر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ جیسے اگر چاہیں تو لکھ لیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی، ایسی مہارت ہوتی ہے، اور اللہ جی کو یہ ہاں مہارت نہ ہو۔ نہیں ہے، جی ہاں جی ہاں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اور نا بھی، ایسی بے تکی کتاب کو کسی خالق کائنات سے جوڑنا، سچ یہ ہے جی۔ دراصل ایک، جی جی تو جناب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس آپ مثال کو دیا کریں جب یہ بات ایک اٹھے تو۔ منٹ، آپ شکریہ۔ بہت سب بہت لوگ، شکریہ آپ کا، آپ بہت سب اچھا لوگوں کو پوائنٹ آداب آپ نے بھائی، رکھا۔ جی آواز جی، آ رہی ہے؟ اسلام پائلٹ، آداب آداب، جی جی جناب۔ جی آداب اسٹرانگ پائلٹ جی۔ ارے سچ والے جی، یہ آپ کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے موسٹلی تقریری انداز ہے، جی تو یہ تقریری انداز پھر کیوں؟ اللہ نے تو کتاب لکھ کے رکھی ہوئی وہاں پہ، تو وہاں سے آ رہی تو وہاں تو لکھی ہونی چاہیے تھی نا پہلے۔ لوح محفوظ پر ہے اگر، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے کلیئر ہونی چاہیے۔ ہاں حالانکہ اب دیکھیں عباس صاحب آج یہاں تشریف لائے تھے، وہ مجھ سے الجھنے لگے، بحث کرنے لگے، نہیں نہیں قرآن تقریر نہیں ہے، تو واہ، حالانکہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ تقریر ہے، کیونکہ قرآن کا مطلب یہ ہے نا بھی، قرآن اصل میں بولی ہے، قرآن تحریر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریر ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے یہ تقریر ہے، ہاں، وہ تو سننے میں بھی لیکن نظر اب آ رہا یہ ہے تقریر ہے۔ ہاں لیکن اب یہ جو ہے ہمارے ایسے مومنین بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تقریر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم کہہ آپس رہے میں، ہیں تو ہماری بات کا جو ہے وہ تو رد یہ کرنا ہے، اس آپس، لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ جی نہیں تو یہ آپس میں پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ تقریر، ایک کہتا ہے کہ نبی پڑھا لکھا تھا، دوسرا کہتا ہے انپڑھ ہے، ایک کہتا ہے کہ وہ تقریر ہے، دوسرا کہتا ہے تحریر ہے۔ تحریر تو ہے ہی نہیں کسی صورت بھی، ہمیں نظر نہیں آ رہی اگر ہے۔ تحریر ہے تو تحریر میں غلطی ہے پھر۔ ہاں نہیں، تحریر میں ایسا ایگزیکٹلی، نہیں، تحریر میں ایسا بولا بھی نہیں جاتا، تحریر میں ایسا نہیں بولا جاتا۔ جی ہاں ہاں جی ہاں بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن غلطی ہے نہیں تحریر میں، نہیں، ہاں وہ تحریر غلطی تو تو مانتے ہے ہیں، بھائی، غلطی لیکن ماننا پڑے گا۔ غلطی ہے، اس میں آپ کو جا بجا آپ کو ایسی غلطیاں نظر آئیں گی قرآن میں، جو ہم ٹائم ٹو ٹائم یہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے نا بھی، کئی جگہوں پر ہے، کئی جگہوں پر ہے۔
تو بہرحال ڈی صاحب آپ کافی زمانے کے بعد تشریف لائے آج، بڑی خوشی جی ہوئی. جی جی آپ جو ہے آتے رہیے، ہمیں بڑی حوصلہ ہمیں بڑی ہمت ہوتی ہے آپ آتے ہیں، بڑی اچھی بات آپ رکھتے ہیں ہمارے سامنے، بہت اچھا لگتا ہے. شکر آپ گزار خوش ہوں رہیے. سر. جی جی اوکے بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. آپ کے نقطے جو ہیں ہم یقیناً ہمارے لیے جو ہے بڑے آ- مشعل راہ جو ہے ثابت ہوتے ہیں. جی ہاں. آج وہ عباس کیا کہہ رہے تھے سچولا جی؟ یہ عباس صاحب کے سامنے وہ کہنے لگے کہ جو ہے نہیں آپ جو ہے سورہ توبہ کی وہ آیت نمبر 31 جو ہے نا، اس میں کہا گیا کہ جو ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ہاں، آپ کو یاد ہے اس دن ہم اس پر ڈسکس کر یاد رہے ہے تھے. یاد ہے یاد ہے ہاں، یاد ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی اس میں ایک جھول ہے. تو اب وہ کہنے لگے جھول نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی وہ آیت نکالو. ہم نے آیت رکھی. کہنے لگے اس میں کہاں جھول ہے. میں نے ان کو پڑھ کے سنایا. میں نے کہا کہ بھئی اس کا ترجمہ آپ کریں. تو وہ ترجمہ وہ خود تو نہیں کر سکے. میں نے کہا کہ دیکھیں کہ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور فقہا کو اللہ کے سوا ارباب اور مسیح ابن مریم. بھئی یہ کیا تک ہے، یہ کیا طریقہ ہاں ہے وہ بات کرنے کا. تو وہ اس آیت سے تو مانوس ہوں گے نا، کیونکہ وہ دعویٰ والے جو ہیں جب ان کو کرسچن وہاں گھیرتے ہیں تو ان کو یہ باتیں تو پتہ ہونی چاہیے. یقیناً جو ہے ظاہر بات ہے کرسچین ہو جو بھی جو ہے، خیر کرسچین نہ بھی ہو، لیکن ایک شخص جو ہے جس کے پاس ایک کامن سینس ہے، ایک عقل سلیم ہے، تو وہ اس آیت کو دیکھ کر صاف صاف کہے گا کہ ہاں بھی اس میں جھول ہے. جھول ہے، ہاں، یقیناً ہے جھول. کوئی اچھا رائٹر بھی ایسا نہیں لکھ سکتا تو نہیں کجا لکھتا. تو اسی گاڈ. طرح سے اب ہمارے یہ جو سورہ نساء کی جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ارے بھائی وارجلکم کہنا ہے تو وہ جو ہے کیونکہ پیروں کو دھونا ہے تو دھونے کے سیکوینس میں لکھنا چاہیے نا بے ڈھنگے. آپ سمجھ رہے بات کو. بھئی اگر جو ہے پیروں کو دھونا ہے تو دھونے کی جو سیکوینس آ رہی ہے، وہ اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو، اس کے بعد اپنے پیروں کو دھو. ہاں ہو تو گیا، وہ اسی دھونے لیے کا کام ختم ہو گیا. ہاں وہ اس کے شیعہ بعد کے اپنے ہاں سر کا مسح کرو. جی ہاں. تو اب شیعہ کے یہ ہاں شیعہ کیا کہتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ نہیں کہتے بلکہ وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں. وَأَرْجُلِكُمْ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ہے بِرُؤُوسِكُمْ کے جو ہے کا جو با ہے، یہ با جو حرف جر ہے، یہ اس کو مجرور کرتے ہیں کس سے؟ یہ با سے. اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ نہیں کہتے. نہیں اب یہ تو فرق ہے. اس میں فقی مسئلہ بھی آ جاتا ہے نا ان کے ہاں. ہاں فقہی مسئلہ بھی آ جاتا ہے نا یقیناً جو ہے. اب اگر جو ہے مثال کے طور پر یہ عام یہ جو مین اسٹریم ہے، اسلام کی جو مین اسٹریم ہے، ان کے مطابق تو پیر کا دھونا لازم ہے، یعنی مطلب فرض ہے، فرض میں شامل ہے کہ اپنا چہرہ دھونا ہے. بے وضو کیا ہے تو کہیں گے چہرہ دھونا، ہاتھوں کو جو ہے اپنی کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد پیروں کو جو ہے ٹخنوں تک دھونا، یہ ہو گیا فرض. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کا مسح کرنا. حالانکہ یہ لوگ سیکوینس تو وہی کرتے ہیں، لیکن قرآن کا لکھنے والا چونکہ بے ڈھنگا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسح ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے. آپ بھی جب مومن تھے، اسلام پائلٹ مجھے بتائیے، آپ وضو کیسے کرتے تھے؟ پہلے اپنا چہرہ دھوتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے تھے، اس کے بعد اپنے پیروں کو دھوتے تھے ٹخنوں تک، کرتے تھے نا. اس کے بعد میں لاسٹ میں یا آپ مسح کرتے تھے. لیکن قرآن کا سیکوینس کیا ہے؟ قرآن کا سیکوینس یہ کہہ رہا ہے پہلے اپنے جو ہے چہروں کو دھو لو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اس کے بعد مسح کرو، اس کے بعد پیروں کو کیا کرنا ہے؟ بھی دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ ہم تو اسی طرح کرتے، ہم تو اسی پہلے مسح کرتے تھے پھر پاؤں کو دھوتے. تو پیر کو دھوتے کیوں تھے آپ؟ اس لیے دھوتے تھے کہ جو ہے مین اسٹریم دھو رہا ہے، مین اسٹریم دھو رہا ہے نا. مین اسٹریم اس لیے دھو رہا ہے کہ جو ہے وہ یہاں ارجلکم جو ہے یہ جو ہے کہ کس سے معطوف کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے وہ فغسلو سے، فغسلو کا جو ہے اس کا اثر اس پر ہو رہا ہے، دھو لو. لیکن شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے ومسحو سے مجرور کہتے ہیں. تو نہیں تو ویسے سچ والا جی آپ ایک بات تو مانے نا، پھر اس بولی کی فصاحت دیکھیں نا پھر آپ.
ये तो मान भाई फसाहत और बलागत देखें बलागत किसे कहते हैं? देखें बलागत उसे कहते हैं कि कहने वाला कह गया और सामने वाला सुन के समझ गया क्या कहना चाह रहा, उसे कहते हैं बलागत। अब अगर कहने वाला तो कह रहा है बार बार लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, तो ये इससे बलागत नहीं बल्कि तो इसको कुछ और नाम कहने वाला कह गया और सुनने वाले आपस में लड़ पड़े। अच्छा क्या जी, हमारे प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं मसह क्या होता है? हाँ जी, मैं लोगों को बता दूं। देखिए कि एक होता है धोना, एक होता है मसह करना। मीम सीन हा। मसह करने का मतलब होता है कि जिस तरह से आप अपने हाथ जो है गीले कर लिए, उसके बाद सर के ऊपर जो है आपने सिर्फ इस तरह से ऐसे हाथ को फेर लिया, सर को धोना नहीं है, सिर्फ गीले हाथ से अपने हाथों को जो है अपने इस तरह से ऐसे सर का जो है, तो इस तरह से हाथ गीले हाथ से सर का ऐसा घुमाना जो होता है, इसे कहते हैं मसह करना। धोना नहीं है। धोने के लिए यह है कि पानी का बहाना जो है लाजिम है, जिसके चेहरे को धोना है और हाथों को कोहनियों तक धोना है, उसके बाद पैरों को टखनों तक धोना है, यह धोने का काम है। लेकिन जो सर का मसाह करना है, सिर्फ हाथ को गीला कर लिए और सर के ऊपर के बालों को या सर के जो भी है बाल न भी हों तो सर के ऊपर से आपने ऐसे इस तरह से ऐसे पीछे तक जो है आपकी जो है जो बुद्धि जिसे कहते हैं वहां तक आपको अपने गीले हाथों को घुमाना है, ये फेरना है, इसे कहते हैं मतलब मसाह कहते हैं। सच वाला जी, एक तो होता है ये अपना धोना और दूसरा होता है ड्राई क्लीन करना, तो ये ड्राई क्लीन हो गया मसाह करना मतलब? नहीं, ड्राई क्लीन तो नहीं बोलेंगे, इसमें क्लीनिंग से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक रिचुअल है। अब ये जो है जाहिर बात है इसको हमारे उलमा जो है वुजू कहते हैं, हालांकि वुजू का वर्ड पूरे कुरान में नहीं है, पूरे कुरान में वुजू का वर्ड नहीं है। अब वो बहरहाल ये सारा घन चक्कर है जो उलमा नाम के जो मुल्ला हैं, जो मुसलमानों के मत्थे मारे और जो है एक अजीब पागलों की तरह लोग उनको भी अपने पीछे लगा लिया और लोग लगे हैं पीछे जो है ये अजीब सी जो है एक बेतुकी सी बातें। यानी मतलब ये है कि एक शख्स जो है अपनी हवा खारिज करता है, हवा कहाँ से खारिज हो रही है, वो अपना जाके चेहरा धो रहा है, ये सारी फजूलियात की बातें हैं, खुराफाती बातें हैं, तो उसको कहते हैं वुजू। सोचिए जरा, सोचने की बात है।